فرمایا کہ مجھے عورتوں میں سب سے زیادہ پیاری فرمایا جناب سیدہ خاتون جنت لگتی ہے، اور فرمایا مردوں میں مجھے سب سے زیادہ پیارے حضرت مولا علی لگتے ہیں۔ اور پھر حضرت علی کے ذکر سے حوالے سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بھی تم اپنی محافل سجایا کرو فرمایا کہ اس میں علی کا ذکر ضرور کیا کرو۔ فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اور فرمایا کہ علی کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ فرمایا کہ میں حق کے ساتھ ہوں، اور فرمایا حق علی کے ساتھ ہے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دوستان محترم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جب پیدا ہوئے تو آنکھیں نہیں کھولی، سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں، قربان جائیے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ جن کو پہلی خوراک ملی تو وہ بھی لعاب دہن مصطفیٰ ملی۔ توجہ سے سماعت کرنا ہے، جو پہلی خوراک ملی حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ حضور علیہ السلام کا لعاب دہن ملا۔ قربان جائیے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا پیدا کہاں ہوئے؟ اللہ کے خانہ کعبہ میں ولادت ہے، اور شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہے۔ شہادت بھی اللہ کے پیدائش بھی اللہ کے گھر میں ہے، اور شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہے۔ قربان جائیے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا جب پیدا ہوئے تو آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں بند تھی۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرے چچا ابو طالب کے گھر میں جو ہے شہزادہ پیدا ہوا، تو حضور علیہ السلام مبارکباد دینے کے لیے اپنے چچا کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازے پہ دستک دی، کہا چچا جان مبارک ہو کہ اللہ پاک نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا۔ اب سنیے، چچا جان نے کہا بھتیجے مبارک کس بات کی؟ بیٹا تو پیدا ہوا ہے لیکن بیٹا نابینا ہے، وہ آنکھوں سے دیکھتا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا جان یہ نابینا نہیں ہے، بلکہ یہ تو کتنے نابیناؤں کو بینا کر کے رکھ دے گا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لاؤ شہزادے کو۔ جب حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کو لایا گیا اور حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پہ لیا، جیسے ہی ہاتھوں میں لیا تو حضرت مولا کائنات نے آنکھیں کھول دی۔ دنیا میں آئے تو سب سے پہلا جو دیدار ہوا وہ چہرہ مصطفیٰ کا دیدار ہوا، چہرہ والضحیٰ کا دیدار کیا۔ اور قربان جائیے جیسے ہی حضور علیہ السلام کے ہاتھ لگے نا حضرت مولا کائنات کو، ہاں جی، تو فوراً حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا نے آنکھیں کھولی، اور آنکھیں کھولتے ہی جو سب سے پہلی زیارت ہوئی وہ رخ مصطفیٰ کی زیارت ہوئی۔ اور اس زیارت کے بعد قربان جائیے حضور علیہ السلام نے جو پہلی خوراک حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کے اندر گئی وہ حضور علیہ السلام کا لعاب دہن تھا۔ اور کتنے دن تک؟ 3 دن تک حضور علیہ السلام کا لعاب دہن حضرت مولا کائنات چوستے رہے، 3 دن تک۔ اور یہ لعاب دوستوں کوئی عام لعاب نہیں ہے، یہ لعاب وہ لعاب ہے اگر مدینے کے کسی کڑوے کنویں کے اندر حضور علیہ السلام اپنا لعاب ڈالتے ہیں تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ قسم خدا کی وہ میٹھا اس وقت نہیں، آج 14 صدیاں بیت گئی ہیں، جا کر مدینے میں دیکھ لو وہ کنویں آج بھی میٹھے ہیں۔
سلیم بھائی تو ماشاءاللہ وہاں رہتے ہیں، وہ کنویں آج بھی میٹھے ہیں جن کنووں کے اندر لعاب دہن مصطفیٰ چلا گیا ہے۔ دوستان محترم، 1400 سال بیت گئے ہیں، ان کنووں سے ہزاروں نہیں لاکھوں بندوں نے پانی پیا ہے، لیکن وہ کنویں آج بھی میٹھے ہیں۔ قربان جائیے حضرت مولا کائنات کی شان پر کہ جن کی زبان کی، جن کی خوراک کے اندر حضور علیہ السلام کا لعاب گیا ہو، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ پھر پیدا ہونے والے بچے بھی تو حسن و حسین ہی پیدا ہوئے نا، ان جیسا کوئی شہزادہ پیدا ہو سکتا؟ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنگ کی حالت میں، کہتے ہیں کہ جنگ کا موقع تھا، جنگ فتح نہیں ہو رہی تھی، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا مانگی، اے پروردگار عالم، کوئی ایک ایسا مجاہد بھیج کہ جس کے ہاتھوں تو ہمیں جنگ میں فتح عطا فرما، اور وہ ایسا بندہ ہو کہ اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہو اور رسول اللہ بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ بس یہ بات کہنے کی دیر تھی، حضور علیہ السلام کی دعا کرنے کی دیر تھی۔ جیسے حضور علیہ السلام دعا سے فارغ ہوئے تو فوراً حضرت مولا کائنات تشریف لے آئے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میں آج فتح کا، یہ جنگ کا جو ہے وہ جھنڈا، فرمایا میں جس کے ہاتھ میں بھی دوں گا اللہ اسے فتح عطا فرمائے۔ جب حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ تشریف لے کے آئے تو حضور علیہ السلام نے وہ جنگ کا جو جھنڈا تھا ان کے ہاتھ میں دیا، جیسے ان کے ہاتھ میں دیا تو اللہ نے اسی دن حضرت مولا علی کے ہاتھوں اسلام کو فتح عطا فرمایا۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں، پیدا ہوئے تو حضور علیہ السلام کی گود ملی، حضور علیہ السلام کا لعاب دہن ملا، اور پھر کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے پیچھے ایسے چلتا تھا، فرمایا کہ جیسے چڑیا کے پیچھے اس کے بچے چلتے ہیں۔ اور پھر ایسا بھی جو ہے وقت آیا کہ حضور علیہ السلام نے ایک چادر لی، اس میں خود بھی سوئے اور حضور علیہ السلام نے مولا علی کو بھی اپنے ساتھ سلایا۔ اور پھر قربان جائیے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی عام بندہ نہیں ہے، فرمایا علی پورے عرب کا سردار ہے، اور فرمایا اس کے بیٹے، اس کے شہزادے امام حسن و حسین، فرمایا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور فرمایا کہ اس کی گھر والی جناب سیدہ خاتون جنت، فرمایا وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، فرمایا میں تمام نبیوں کا سردار ہوں، وہ سارے کا سارا گھرانہ ہی بے مثلو قربان جائیے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور مقام پر۔ جب مکہ فتح ہوا نا، مکہ فتح ہوا، یہ جو ہم دیکھتے ہیں سین حرم آج کل ٹی وی میں دیکھتے ہیں نا، ادھر توجہ کیجئے، لائیو چلتا ہے نا وہاں پہ، جنہوں نے دیکھا ہے لائیو اللہ سب کو وہاں لے جائے، وگرنہ تصویروں میں، موویوں میں ہم دیکھتے ہیں خانہ کعبہ جو عمارت ہے اس کے آس پاس جو ہے وہ سارا کیا ہے، سین ہے، اس سین کے اندر بت رکھے ہوئے تھے۔ کیا رکھے ہوئے تھے؟ بت ہی بت تھے۔ جب مکہ فتح ہوا، حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے مکے میں حکومت اور فتح عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام جب سین کعبہ میں داخل ہوئے تو دیکھا سارے کا سارا جو سین حرم تھا نا وہ بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات سے فرمایا کہ اے علی میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ اور یہ جتنے بت ہیں ان سب بتوں کو گرا دو۔ تو حضرت مولا کائنات کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ آپ آقا ہیں میرے، میں غلام ہوں، یا رسول اللہ نہیں آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہوئیے، آپ گرائیے۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اللہ تو میرے کاندھوں پہ سوار ہو جا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھوں پہ مولا علی سوار ہوئے اور سین حرم میں سارے بت گرا رہے ہیں، اور بت بھی گرا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہنس بھی رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہنس کیوں رہے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کیا بتاؤں، جب میں آپ کے کاندھوں پہ سوار ہوا میں اتنا بلند ہو گیا کہ میرا ہاتھ جو ہے وہ آسمان کو چھو رہا ہے، اس لیے ہنس رہا ہوں، اور جب نیچے تشریف لائے تو پھر بھی ہنس رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی اب یہ بتاؤ، چلو اوپر تو تم اوپر چلے گئے تھے، تمہارا ہاتھ آسمان تک پہنچ گیا تھا، ہنس رہے تھے، اب نیچے کیوں ہنس رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا میں سوچ رہا ہوں میں اتنی بلندی سے نیچے اترا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی سن لو، تمہیں چڑھانے والے جبریل تھے، اتارنے والے نبی تھے، اس لیے فرمایا تمہیں کچھ ہو سکتا، تمہیں کچھ ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اور قربان جائیے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر اتنا یقین تھا، اتنا یقین تھا، اتنی پیاری روایت ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے لیے مکہ چھوڑا اور اللہ نے حکم دیا کہ آپ کہاں تشریف لے جائیے؟ مدینے میں۔ کہاں تشریف لے جائیے؟ مدینے میں تشریف لے جائیے۔ اب یہ حکم آ گیا، وحی آ گئی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ڈیرا تھا، جو آپ کا گھر تھا، وہاں پہ لوگ آتے، کافر دیگر سارے آتے تھے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق و امین تو پورا عرب ہی مانتا تھا نا۔ اب وہ اپنی امانتیں جو تھے نا، اپنی امانتیں، بے شک وہ آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن وہ اپنی امانتوں میں صادق و امین حضور کو ہی سمجھتے تھے۔ وہ اپنی ساری امانتیں حضور کے پاس رکھ کے جاتے، پھر یہاں سے لے جاتے، پھر رکھ کے جاتے۔ انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پورا یقین تھا کہ اس پوری کائنات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑھ کر کوئی صادق و امین ہو سکتا۔ اب رات کو حکم آ گیا ہجرت کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو سفر کرنا تھا، کہاں؟ مکے سے، سارے بولے نا، مکے سے ہجرت کی آپ نے، مکے سے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھی ان کی امانتیں، کیا تھی؟ توجہ ادھر کیجئے، کیا تھی؟ امانتیں تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ اب قربان جائیے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کافر، وہ یہودی جان کے دشمن ہیں، اور آپ ہجرت کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے مکے سے مدینے کی طرف، لیکن آپ کو خیال آیا کہ ان کی تو امانتیں میرے پاس ہیں، فرمایا میں ان کی امانتیں دے کر ہی جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اب حکم آ گیا ہجرت کا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا کیا؟ اپنے گھر میں حضرت مولا علی کو بلایا، اپنے بستر پہ سلایا، اور سلا کر فرمایا کہ اے علی سو جاؤ آرام کے ساتھ، صبح اٹھنا، اٹھ کر یہ جو امانتیں ہیں ان کی واپس کر کے تم بھی پیچھے ہمارے مدینے آ جائیں۔ اب کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، مکے سے مدینے کی طرف ہجرت شروع ہو گئی۔ اب حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آپ کے بستر پر بڑے آرام سے جو ہے وہ آپ آرام کر رہے ہیں۔ اب کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، وہ آپ پہ حملہ کرنا چاہتے تھے، وہ آپ کی جان کے دشمن تھے۔ قربان جائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے پر، سبحان اللہ، وہ جان کے دشمن ہیں لیکن آپ کو پھر بھی ان کی امانتوں کا خیال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کو حضور نے فرمایا کہ اے علی سو جاؤ، صبح اٹھنا، ان کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ اب کیا ہوا کہ کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا کیا کر لیا؟ گھیراؤ کر لیا۔ قربان جائیے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر پورا یقین تھا، پورا یقین تھا کہ میں رات کو سو بھی جاؤں گا آرام سے اور صبح اٹھوں گا اور ان کی امانتیں واپس دے کر میں مدینے
کسی نے مولا علی سے پوچھ لیا کہ اے علی، ہجرت کی رات جب کفار نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، وہ جان کے دشمن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے باہر کھڑے تھے، اے علی ہمیں یہ بتاؤ کیا اس رات تمہیں آرام سے نیند آ گئی تھی؟ تو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کہتے ہیں قسم خدا کی، جیسی چین کی نیند اس رات آئی ہے، ایسی نیند تو کبھی زندگی میں نہیں آئی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی سو جاؤ، صبح اٹھنا اور اٹھ کر یہ امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ کہتے ہیں مجھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بات پر پورا یقین ہو گیا تھا کہ میں رات کو سوؤں گا بھی آرام سے اور صبح اٹھوں گا اور ان کی امانتیں واپس دے کر میں مدینے بھی پہنچ جاؤں گا۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا پوری رات بڑے آرام سے سوئے رہے، پوری رات بڑے آرام سے سوئے رہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے 2 فرشتے مقرر کر دیے، ایک حضرت مولا علی کے سرانے کی طرف اور ایک پاؤں کی طرف۔ اللہ نے فرشتے مقرر کر دیے اور فرشتے مقرر کر کے فرمایا کہ اے علی، تو وہ ہے کہ جو رسول اللہ کے بستر پہ سویا ہے اور تو اپنی زندگی کی قربانی دے کے تو حضور کے لیے اپنی موت پر تیار ہو گیا ہے، جا ہم نے تیری حفاظت کے لیے فرشتے اتار دیے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دوستان محترم وہ عظیم ہستی ہیں، قربان جائیے۔ ایک حدیث بڑی پیاری حدیث ہے اور بڑی ہی پیاری حدیث ہے، لیکن آپ سارے احباب توجہ سے سنیں گے، سنیں گے جی انشاءاللہ۔ شروع تو میں نے ادھر سے کہیں اور سے کرنا تھا، اب ماشاءاللہ محفل کا ماحول ایسا بن گیا تھا، مولا علی کا ذکر شروع ہو گیا، تو حضور نے اس لیے فرمایا کہ اپنی محافلوں کا آغاز مولا علی کے ذکر سے کیا کرو۔ اپنی محافل کو جو زینت ہے فرمایا وہ علی کے ذکر سے دیا کرو، کیونکہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور فرمایا مولا علی کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ اچھا، یہ حدیث بڑی پیاری حدیث ہے۔ محدث ابن جوزی اس حدیث کو لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نماز عصر پڑھائی، ایک دن نماز یہ آخر تک توجہ کرنی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز عصر پڑھائی، عصر کی نماز سے فارغ ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سلام پھیرا اور صحابہ کی طرف رخ کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ این علی ابن طالب، کہ حضرت علی ابن طالب کہاں ہیں؟ تو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا آخری صف میں تھے، آپ آخری صف میں تھے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی آگے آ جاؤ۔ حضرت مولا کائنات کے لیے راستہ کھولا گیا، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا آگے تشریف لے آئے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی، تم تو پہلی صف کے بندے ہو، ہاں جی، تمہیں پہلی صف کا اجر کا نہیں پتہ؟ فرمایا علی تم تو پہلی صف کے بندے ہو، تم آخری صف میں کہاں کھڑے تھے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا، اصل بات یہ ہے کہ جب حضرت بلال حبشی نے اذان دی، میں نے جناب وضو کیا، وضو کر کے میں مسجد میں آ گیا، میں نے سنتیں ادا کی اور جماعت میں بھی شامل ہو گیا تھا۔ لیکن جب میں جماعت میں شامل ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا وضو ختم ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا، میں نماز توڑ کر فوراً گھر چلا گیا وضو بنانے کے لیے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا، جب میں گھر میں گیا تو دیکھا جناب سیدہ خاتون جنت بھی نماز پڑھ رہی ہیں، امام حسن و حسین بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب مجھے پانی دینے والا کوئی نہیں تھا، سارے بچے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں گھر میں یا رسول اللہ بڑا پریشان ہوا۔ کہتے ہیں پھر اچانک سے کہیں سے پانی کا ڈول آ گیا اور ایک تولیہ آ گیا۔ کہتے ہیں میں نے جلدی جلدی یا رسول اللہ وضو کیا، وضو کے بعد میں نے جو ہے وہ تولیہ سے
صاف کیا سبحان اللہ اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں دوڑ کر نا مسجد میں آ گیا، سبحان اللہ میں دوڑ کر مسجد میں اور کہتے ہیں توجہ سے سننا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں مسجد میں آیا تو آپ رکوع کے اندر تھے، آپ رکوع کے اندر تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے صحابہ توجہ کرو، فرمایا کہ اے علی جانتے ہو وہ پانی کہاں سے آیا تھا، وہ تولیہ کہاں سے آیا تھا؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا میں نہیں جانتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی سن لو، پانی تمہارے لیے حضرت جبریل امین لے کے آئے تھے، فرمایا تولیہ حضرت میکائیل لے کے آئے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں رکوع میں گیا تو حضرت اسرافیل نے آ کے میرے گھٹنے پکڑ لیے اور عرض کی یا رسول اللہ اس وقت تک آپ نے رکوع سے سر نہیں اٹھانا کہ جب تک مولا علی جماعت میں شامل نہیں ہو جاتا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حسین۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ فرمایا کہ اے علی جانتے ہو وہ تمہارے لیے پانی کہاں سے آیا تھا؟ سبحان اللہ فرمایا وہ پانی جنت سے آیا تھا۔ کون لائے تھے؟ بولیے فرشتے لائے تھے۔ یہ تمہارے لیے تولیہ کہاں سے آیا؟ بولیے کیوں نہ آئے؟ جن کے شہزادے نوجوانان جنت کے سردار ہیں، جن کے شہزادے جنت کے مالک ہیں، تو ان کی باپ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے، اور جن کی والدہ جناب سیدہ خاتون جنت تمام جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، جن کے نانا تمام نبیوں کے امام ہیں، سبحان اللہ ہاں جی، جن کے باپ پورے عرب کے سردار ہیں۔ قربان جائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے بھری مجلس میں فرمایا صحابہ سنو توجہ سے۔ حضور نے فرمایا کہ علی بتاؤ وہ پانی کہاں سے آیا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے جلدی بڑی تھی، نماز کیونکہ میں چھوڑ کے آیا تھا، اور نماز بھی وہ آپ کے پیچھے والی نماز تھی، اس ایک نماز پر ساری دنیا کی نمازیں قربان جائیں۔ وہ نماز بھی کیسی نماز ہوگی کہ جس نماز کے امام خود امام الانبیاء ہوں گے، اور جس نماز کی تکبیر پڑھنے والے صدیق اکبر ہوں گے، اور جس نماز کی اذان دینے والے بلال حبشی ہوں گے، اور جس جماعت میں پہلی صف میں ابو بکر و عمر عثمان و علی طلحہ زبیر کھڑے ہوں گے، اس جماعت کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ قربان جائیے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی جانتے ہو وہ تمہارے لیے پانی لانے والے جبریل تھے، سبحان اللہ فرشتے آسمان سے آئے، اور فرمایا کہ اسرافیل نے آ کے نا میرے گھٹنے پکڑ لیے۔ کس حالت میں؟ کس حالت میں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں اپنی قرات پہلی رکعت تھی عصر کی، میں اپنی قرات مکمل کر کے میں رکوع میں جا چکا تھا، فرمایا اسرافیل نے آ کے میرے گھٹنے بولیے میرے گھٹنے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ نے جو ہے نا اس وقت تک رکوع سے سر نہیں اٹھانا کہ جب تک مولا علی جماعت میں شامل نہیں ہو جاتا۔ قربان جائیے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے پر کیا شان ہے ان کی، ہاں جی، ان کے بچوں کی شان کا عالم کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم کا دور تھا، مسلمان جنگ کے لیے گئے تو اللہ نے بڑی فتح عطا فرمائی، اور بہت زیادہ جو مال ہے نا وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا، مال غنیمت جسے کہا جاتا ہے۔ تو حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مال غنیمت کو تقسیم کرتے ہوئے نا جب باری آئی نا شہزادوں کی، امام حسن و حسین کی، تو ان کو ڈبل حصہ عطا فرمایا، اور آگے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کھڑے تھے، آپ نے ان کو سنگل حصہ دیا، تو آپ کے بیٹے نے جو ہے نا وہ اعتراض کیا، عرض کی امیر المومنین میں آپ کا بیٹا ہوں، خلیفہ وقت کا، اور مجاہد آدمی ہوں، جنگ بھی لڑ کے آیا ہوں، مجھے آپ سنگل حصہ دے رہے ہیں، وہ شہزادے ہیں بھی چھوٹے، جنگ میں بھی نہیں گئے،
جہاد میں بھی حصہ نہیں لیا اور آپ انہیں ڈبل حصہ دے رہے ہیں۔ قربان جائیے حضرت سیدنا فاروق اعظم کے مقام و مرتبے پر جلال میں آ گئے۔ فرمایا کہ اے عبداللہ تو عمر کے گھر میں پیدا ہو کر، فرمایا مقابلہ علی کے بچوں کے ساتھ کرتا ہے؟ اور میں جا پہلے ان کے بابا جیسا بابا لے کے آ، اور میں جا پہلے ان کی نانی جیسی نانی لے کے آ، اور میں جا پہلے ان کی ماں جیسی ماں لے کے آ، ان کی پھپھی جیسی پھپھی لے کے آ، ان کی خالہ جیسی خالہ لے کے آ، ان کے نانا جیسے نانا لے کے آ۔ اور میں پوری کائنات میں ان کے بابا جیسا کوئی بابا نہیں ہے، ان کی ماں جیسی کوئی ماں نہیں ہے، ان کے بھائی جیسا کوئی بھائی نہیں ہے، ان کے خالہ جیسی کوئی خالہ نہیں ہے، فرمایا ان کے نانا جیسا کوئی نانا۔ وہ پورے کا پورا گھرانہ ہی بے مثال ہے۔ قسم خدا کی وہ بے مثال ہیں، ان کی مثال ہو سکتی نہیں۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل، سننے والی حدیث ہے، فرمایا کہ اے جبریل تم نے شرق سے غرب تک سارے آسمانوں کی سیر کی ہے، اے جبریل تو نے زمین آسمان کی سیر کی ہے، اے جبریل مجھے ایک بات تو بتاؤ، کیا تم نے ہم جیسا بھی کوئی جہاں میں دیکھا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا قسم خدا کی میں نے زمین و آسمان کی سیر کی ہے، شمال سے مغرب تک کی سیر کی ہے، قسم خدا کی یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا کوئی دیکھا؟ دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے نا۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے اور خواب کے اندر جب حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی نا، خواب میں رخ مصطفیٰ دیکھا، خواب میں زیارت مصطفیٰ ہوئی تو کیا کہتے ہیں کہ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جے شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتے جا لڑی ہیں۔ ایسا چہرہ کہاں ہو سکتا ہے؟ قربان جائیے اس حسین چہرے پر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جناب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو حسن کا جز دیا اور فرمایا مجھے حسن کا کل عطا فرمایا، مجھے حسن کا کل عطا فرمایا۔ اور اس پورے جہان میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پر، آپ کے حسن پر اللہ پاک نے 70,000 پردے ڈال رکھے۔ فرمایا اگر یہ پردے ہٹ جائیں تو کسی میں ہمت نہیں ہے وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ سکے، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ سکے، کسی میں ہمت نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل تم نے سیر کی ہے زمینوں کی آسمانوں کی، ہاں جی تم نے شرق سے لے کر غرب تک سب کچھ دیکھا ہے، فرمایا جبریل بتاؤ کوئی ہم جیسا بھی دیکھا ہے؟ اے جبریل کوئی ہم جیسا بھی دیکھا ہے؟ اچھا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اے جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اب سنیے حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں، یہ جبریل ہیں کون؟ قربان جائیے یہ جبریل حضور علیہ السلام کے غلام ہیں اور اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے ہیں۔ اور جبریل کوئی عام ہستی نہیں ہے، حضرت جبریل ہر نبی کے صحابی ہیں، یہ ہر نبی کی خدمت میں پیش ہونے والا جبریل امین جب حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو خادم بن کے آتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن کی آیتیں اللہ کا فرمان حضور کے پاس وحی کی صورت میں لے کے آتے ہیں۔ تو میرے آقا نے پوچھا، فرمایا کہ اے جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ اے جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے؟
تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مجھے اپنی عمر تو یاد نہیں ہے، صرف اتنی بات یاد ہے کہ ایک ستارہ 70 سال بعد نکلتا تھا، یا رسول اللہ میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ جب میں اس ستارے کو دیکھتا تھا تو اس کے حسن میں گم ہو جاتا تھا۔ وہ ستارہ 70 سال بعد نکلتا تھا تھوڑی دیر کے لیے، کہتے یا رسول اللہ میں جب اس ستارے کو دیکھتا اس کا دیوانہ ہو جاتا تھا، اور میں نے اس ستارے کو کتنی مرتبہ دیکھا ہے؟ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام عمر پوچھ رہے ہیں، اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ ستارہ ہے جو 70 سال بعد نکلتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو پھر میرے آقا نے اگلا سوال کیا، فرمایا کہ اے جبریل جانتے ہو وہ ستارہ کون تھا؟ اے جبریل جانتے ہو وہ ستارہ کون تھا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا میں غلام، میری کیا مجال، میں کچھ نہیں جانتا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل سن لو، وہ ستارہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ فرمایا وہ نور مصطفیٰ تھا جو 70 سال بعد نکلتا تھا، اور جس کو تم نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے فرمایا وہ نور مصطفیٰ کی ذات تھی۔ قربان جائیے حضور علیہ السلام کے مقام و مرتبے پر۔ ہاں جی، حضور علیہ السلام کی انگلی اٹھتی ہے تو چاند کے دو حضور علیہ السلام کے دل میں خیال آتا ہے کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے، کیوں نہ ہو کہ اللہ ہمارا قبلہ کعبہ بنا دے۔ نماز ظہر ہے، 2 رکعت حضور ادھر پڑھتے ہیں، اسی وقت جبریل وحی لے کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کہتے ہیں جہاں آپ کا دل چاہتا ہے آپ جس سمت کو پھر جائیں گے ہم اسی سمت کو قبلہ بنا دیں گے۔ حضرت مولا کائنات کی نماز عصر رہ جاتی ہے حضور کی خدمت میں، رونے لگتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا میری نماز عصر رہ گئی ہے، یا رسول اللہ میری نماز عصر رہ گئی ہے۔ ہاں جی، وہ بھی تو پھر کس کی بارگاہ میں تھے؟ لجپالوں کے لجپال کی بارگاہ میں کھڑے تھے، کریم ابن کریم کے پاس کھڑے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ علی ہمارے ہوندیاں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ قربان جائیے حضور علیہ السلام نے اپنا اشارہ کیا، گیا ہوا سورج واپس پلٹ کے عصر کے وقت پہ آ گیا، فرمایا کہ علی اب نماز عصر ادا کر لو، اور فرمایا کہ یہ سورج ہے نا سورج، فرمایا کہ اس کو 70,000 فرشتے کھینچ کے لے کے آتے ہیں، اور 70,000 فرشتے پھر اس کو کھینچ کے لے جاتے ہیں غروب میں۔ یہ کوئی ایسے نہیں جاتا، 70,000 فرشتے۔ اور قربان جائیے ادھر سے حضور کا اشارہ ہوا، انگلی کے اشارے کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ جس کو 70,000 فرشتے جس چاند کو جس سورج کو کھینچ کے لے جاتے ہیں، میرے آقا کی انگلی کا اشارہ عرب کی زمین پر ہوتا ہے، وہ لاکھوں کروڑوں میل دور کھڑا ہوا سورج بھی حضور کے اشارے پہ واپس پلٹ کے عصر کے وقت پہ آ جاتا ہے۔ یہ تو آپ کی انگلی کی شان کا یہ عالم ہے، تو پھر پنجے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ پنجے کی شان کا یہ عالم تو پھر بازو کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ بازو کی شان کا یہ عالم ہے تو پھر آپ کے جسم کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کے قد کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ان جیسا کوئی ہو سکتا؟ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قربان جائیے۔ آخری حدیث بڑی مشہور حدیث ہے ابن ماجہ کی، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر اپنے گھر میں موجود تھے، صحابہ کرام مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آپس میں بولیے، آپس میں صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اچھا آپ توجہ کیجئے، صحابہ کرام کی باتیں کیا نورانی باتیں تھیں یار، ان کی باتیں بھی سارے بولیے نورانی، ان کی باتیں بھی۔ اب باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے یار اللہ پاک نے حضرت آدم کو بڑا مقام دیا ہے کہ وہ آدم صفی اللہ ہیں،
ایک صحابی کہہ رہے تھے اللہ نے حضرت موسیٰ کو بڑا مقام دیا ہے، وہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ ایک نے کہا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو بڑا مقام دیا ہے کہ وہ خلیل اللہ ہیں۔ ایک صحابی نے کہا اللہ نے حضرت اسماعیل کو بڑا مقام دیا ہے کہ وہ ذبیح اللہ ہیں۔ ایک نے کہا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بڑا مقام دیا ہے کہ وہ روح اللہ ہیں۔ یعنی صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی یہ ساری باتیں اپنے حجرے میں سن رہے تھے، اپنے حجرے میں ان کی باتوں پر بھی قربان جائیے، لاکھوں کروڑوں سلام صحابہ کی گفتگو پر، وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ نے حضرت آدم کو بڑا مقام دیا، حضرت موسیٰ کو بڑا مقام دیا، حضرت عیسیٰ کو بڑا مقام دیا، وہ روح اللہ ہیں، وہ خلیل اللہ ہیں، وہ ذبیح اللہ ہیں، وہ جناب جو ہے وہ کلیم اللہ ہیں۔ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لے آئے، فرمایا کہ اے صحابہ میں نے تمہاری گفتگو کو سن لیا، فرمایا اب میری تقریر سنو۔ فرمایا بے شک حضرت آدم صفی اللہ اس میں کوئی شک نہیں، موسیٰ کلیم اللہ اس میں کوئی شک نہیں، عیسیٰ روح اللہ ہے اس میں کوئی شک نہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہے اس میں کوئی شک نہیں، فرمایا کہ اسماعیل ذبیح اللہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن فرمایا اے صحابہ سن لو میں حبیب اللہ ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا دوست ہوں۔ قربان جائیے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے پر۔ ہاں جی ہم جتنا بھی یہ کرتے رہیں، ہاں جی یہ راتیں مک جائیں گی لیکن آپ کی بات ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ ذکر ایسا ذکر ہے جہاں پر بھی حضور کا ذکر ہوتا ہے، فرمایا کہ فرشتے آ کر وہاں طواف شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ذکر اللہ کو پسند ہی بڑا ہے، اور اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ میری ذات پر جتنا زیادہ درود پڑے گا، فرمایا قیامت کے دن وہ میرے اتنا ہی زیادہ نزدیک ہوگا۔ تو قیامت کے دن سب سے زیادہ نیڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کون ہوں گے؟ سارے بولیے، درود پاک پڑھنے والے سارے بولیں۔